اگر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ملتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے کسی انسان سے اور سچے دل سے جو توبہ کی شرائط بیان ہوئیں ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ ہمیں دین اسلام میں مایوسی نہیں سکھائی جاتی ہے، مایوسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بہت خطائیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف بھی فرماتا ہے۔ لہٰذا لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ مایوس نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ بالکل ہی بے فکر ہو جائیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ظاہر سی بات ہے ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے، اور شیطان گناہوں کے راستوں کو، گناہوں کی چیزوں کو ہمارے لیے مزین کر کے، آراستہ کر کے پیش کرتا ہے ہمارے سامنے، تو اسی لیے انسان بہک جاتا ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے اور اس وقت تو اس کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے ویسے تو کہ اب وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن شیطان بہکاتا ہے اور انسان پھر اس کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ دوبارہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ریگریٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہی ندامت، سچی ندامت ہونی چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت سے معافی کی امید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرماتے ہیں کہ بنی آدم یعنی انسان بہت خطا کرنے والا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف اگر کوئی لوٹ کر آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ انسان خطا کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے نادم ہو کر، صرف ایسے ہی توبہ نہیں، نادم ہو کر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ آپ کو جد و جہد کرنی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ ایسے ہی بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو شیطان آپ کو بار بار اس گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ڈیٹیچمنٹ جو ہوتی ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا مسلسل آپ کو اپنے آپ سے، آپ کو شیطان سے فائٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر آپ یہی سوچ کے ہر بار کہ شیطان نے بہکایا اسی لیے ہم سے گناہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو مسلسل یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ اب ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور کرتی ہے۔ آپ کا جو ٹائم ہے آپ اس کو اچھے کاموں میں صرف کریں، آپ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تو ان تمام عبادات کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ان گناہوں سے دور رکھے گا۔ تو لہٰذا مایوس بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بیان فرماتے ہیں اپنے حبیب کے واسطے کہ قل یا عبادی الذین آمنوا ان تصرفوا علی انفسہم، کہ اگر وہ مفہوم آیت یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے جو بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے، تو وہ اب اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور بے فکر بھی نہیں ہونا ہے، بہت فائن لائن ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بولیں کہ اللہ تو بخشے گا ہی نہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو بخش دے گا تو آپ گناہ کرتے چلے جائیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔